شہر کی سرد شاموں میں ایک عجیب سی خاموشی بسی ہوتی ہے، جیسے ہر عمارت، ہر گلی اور ہر چراغ کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ہو۔ انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی تھی زینب اور حارث کی۔ زینب ایک مضبوط ارادوں والی لڑکی تھی۔ اس نے زندگی میں بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ خواب دیکھنا آسان ہے، مگر انہیں پورا کرنا بے حد مشکل۔ وہ ایک اسکول میں پڑھاتی تھی، اور بچوں کے درمیان رہ کر اسے ایک سکون ملتا تھا جو شاید کسی اور چیز میں نہ تھا۔ حارث ایک بینک میں ملازم تھا۔ اس کی زندگی بظاہر مکمل تھی، اچھی نوکری، مناسب آمدنی اور ایک باوقار شخصیت۔ مگر اس کے اندر ایک خلا تھا، ایک ایسی کمی جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پاتا تھا۔ دونوں کی ملاقات ایک اتفاق تھی، مگر وہ اتفاق آہستہ آہستہ ایک عادت میں بدل گیا۔ ایک دن زینب بس اسٹاپ پر کھڑی تھی جب اچانک بارش شروع ہو گئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر وہ وہیں کھڑی رہی، جیسے بارش سے بھاگنے کا کوئی مطلب نہ ہو۔ اسی لمحے حارث وہاں آیا اور اس نے اپنا چھوٹا سا چھتری اس کے اوپر کر دیا۔ اب بھیگ جائیں گی، اس نے سادگی سے کہا۔ زینب نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کبھی کبھی بھیگنا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان کو اپنی حقیقت یاد رہے۔ یہ جملہ حارث کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں، کبھی بس اسٹاپ پر، کبھی کسی کتابوں کی دکان میں، اور کبھی کسی خاموش پارک کی بینچ پر۔ دونوں کے درمیان کوئی جلدی نہیں تھی، نہ کوئی دعوے، نہ کوئی وعدے، بس ایک سکون تھا جو ایک دوسرے کی موجودگی سے ملتا تھا۔ ایک دن حارث نے پوچھا، زینب، اب ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہے؟ زینب نے آہستہ سے جواب دیا، کیونکہ کچھ باتیں الفاظ میں بیان نہیں ہوتی، وہ صرف محسوس کی جاتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے درمیان ایک انکہی سی محبت جنم لینے لگی، مگر زندگی ہمیشہ آسان راستہ نہیں دیتی۔ حارث کے گھر والوں نے اس کی شادی طے کر دی تھی، ایک ایسی لڑکی سے جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ جب اس نے یہ بات زینب کو بتائی تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے آخر کار پوچھا۔ حارث نے نظریں جھکا لیں۔ میں نہیں جانتا، میں کبھی بھی اپنے فیصلے خود نہیں کر سکا۔ یہ سن کر زینب کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی، مگر اس نے اپنے جذبات کو چھپا لیا۔ پھر شاید آپ کو وہی کرنا چاہیے جو ہمیشہ کرتے آئے ہیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس رات زینب بہت دیر تک جاگتی رہی۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات تھے، مگر کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے سوچا، کیا محبت صرف احساس کا نام ہے، یا اس کے لیے لڑنا بھی ضروری ہوتا ہے؟ دوسری طرف حارث بھی بے چین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ زینب سے محبت کرتا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اپنے خاندان کے خلاف جا سکے۔ کچھ دن بعد اس کی شادی ہو گئی۔ زینب اس دن اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حارث اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو گیا، مگر وہ سکون اسے کبھی نہ ملا جو اسے زینب کے ساتھ محسوس ہوتا تھا۔ زینب نے بھی اپنی زندگی کو سنبھال لیا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک ادھوری کہانی ہمیشہ زندہ رہی۔ سالوں بعد ایک دن دونوں کی ملاقات پھر سے ہوئی۔ وہی بس اسٹاپ، وہی شہر، مگر دونوں بدل چکے تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ حارث نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ٹھیک ہوں، زینب نے مختصر جواب دیا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد حارث نے کہا، کبھی کبھی سوچتا ہوں، اگر میں نے اس وقت کوئی اور فیصلہ کیا ہوتا تو۔ زینب نے اس کی طرف دیکھا، تو شاید آج بھی ہم یہی سوال کر رہے ہوتے۔ حارث خاموش ہو گیا۔ کچھ کہانیاں مکمل نہیں ہوتیں، زینب نے آہستہ سے کہا، اور شاید یہی ان کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ بارش پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ اس بار دونوں کے پاس چھتری تھی، مگر وہ پھر بھی بھیگ رہے تھے۔ شاید اس لیے کہ اب انہیں معلوم تھا کچھ احساسات کو بچایا نہیں جا سکتا، صرف جیا جا سکتا ہے۔
وہ دونوں ایک دوسرے کو الوداع کہہ کر اپنی اپنی راہوں پر چل پڑے۔ نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی امید، بس ایک خاموشی جو ان کے درمیان ہمیشہ رہے گی۔ اختتامیہ خیال: کچھ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتیں، مگر وہ انسان کو مکمل بنا دیتی ہے، اور شاید زندگی کا اصل حسن بھی انہی ادھوری کہانیوں میں چھپا ہوتا ہے۔